کیمیائے سعادت پارٹ 248 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ مہاجرین، اہل دنیا کے پاس نہ جاؤ اس واسطے کہ اس روزی پر جھنجھلاؤ گے جو خدا نے تمہیں عنایت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ دنیا داروں کے مال پر تم نظر نہ کرو، کیونکہ ان کی دنیا کی روشنی ایمان کی حلاوت کو تمہارے دل سے دور کرے گی۔ ان سب باتوں سے معلوم کرنا چاہیے کہ کسی ظالم کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، مگر دو عذر، ایک یہ کہ بادشاہ کا حکم ہو کہ اگر تو نہ مانے گا تو یہ خوف ہے کہ وہ تجھے ایذا پہنچائے گا، اس کا رعب سلطنت جاتا رہے گا اور رعایا دلیر ہو جائے گی۔ دوسرا عذر ہے کہ اپنی داد خواہی یا کسی مسلمان کی سفارش کے واسطے جانے کے لیے اس کی اجازت ہے، بشرطی کہ جھوٹ نہ کہے اور تعریف نہ کرے اور درستی کے ساتھ نصیحت نہ ترک کرے۔ اگر ڈر ہے تو نرمی کے ساتھ نصیحت کرے، گو جانے کو یہ قبول نہ ہوگی۔ اس بارے جھوٹ بولنے اور تعریف کرنے سے حذر کرے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جو یہ حیلہ کرے کہ میں تو سفارش کے واسطے جاتا ہوں، پھر اگر وہ کام کسی کی صحیح سے نکل جائے یا کسی دوسرے شخص کو بادشاہ کا تقرب حاصل ہو جائے تو غمگین ہوتا ہے۔ یہ بات اس امر کی دلیل ہے کہ وہ دینی ضرورت کے واسطے نہیں جاتا، بلکہ طلب جاہ کے لیے جاتا ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ وہ تو بادشاہوں کے پاس نہ جائے مگر بادشاہ اس کے پاس آئیں۔ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ جب سلام کریں تو جواب دے، اگر تعظیم کے واسطے اٹھ کھڑا ہو تو درست ہے، اس واسطے کہ اس کے پاس بادشاہ کے آنے میں علم کی تعظیم ہے۔ جس طرح ظلم کرنے سے بادشاہ اہانت کے لائق ہوتا ہے، اسی طرح اس نیکی کے سبب سے تکریم کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن اگر عالم نہ اٹھے اور دنیا کی حقارت ظاہر کرے تو یہ اولیٰ ہے، مگر یہ کام اپنی ایذا کا یا رعیت کے دلوں میں بادشاہ کی حشمت اور ہیبت باطل ہونے کا خوف ہو۔ جب بیٹھا تو تین طرح کی نصیحت واجب ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اگر بادشاہ کوئی فعل حرام کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ یہ حرام ہے تو عالم اس کی رحمت سے آگاہ کر دے۔ دوسری یہ کہ بادشاہ کوئی کام کرتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، جیسے ظلم اور فسق، تو اس صورت میں اسے ڈرائے اور نصیحت کرے اور کہے کہ میاں دنیا کی لذت یا لیاقت نہیں رکھتی، آخرت کی سلطنت اس سے ضائع ہو یا دین کا نقصان ہو۔ تیسری یہ کہ اگر عالم خلائق کی صلاح و فلاح کی بات جانتا ہے اور بادشاہ اس سے غافل ہے اور امید ہے کہ اگر کہے گا تو بادشاہ مان لے گا تو اسے خبردار کر دے۔ یہ تینوں باتیں اس شخص پر واجب ہیں جو بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بشرطی کہ قبول ہو جانے کی امید ہو، اور عالم جب بے پرواہ اور باعمل ہوگا تو اگر عالم باعمل ہوگا تو البتہ اس کا قول قبول ہوگا، اور اگر دنیا کی طمع رکھتا ہے تو اس کا چپ رہنا مناسب ہے، کیونکہ لوگوں کے ہنسنے کے سوا اور کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت مقاتل ابن صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ ان کے گھر بھرے میں ایک چٹائی اور چمڑے اور قرآن اور بدہنی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ کسی نے دروازے پر تھپکی دی، پوچھا کون ہے؟ کہا محمد بن سلیمان خلیفہ۔
وقت غرضے کے اندر آیا اور بیٹھا اور پوچھا اس کا کیا سبب ہے؟ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ہیبت پڑ جاتی ہے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا یہ اس سبب سے ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عالم کو علم سے حق تعالی ہی مقصود ہوتا ہے اس سے ڈرتے ہیں، اور جسے دنیا مقصود ہوتی ہے وہ خود سب سے ڈرتا ہے۔ بس خلیفہ نے 40,000 درہم ان کے سامنے رکھ دیے اور کہا ان کو کسی کام میں صرف کیجیے۔ کہا جا اس کے مالک کو دے۔ خلیفہ نے قسم کھائی اور کہا یہ میں نے میراث حلال سے پائے ہیں۔ فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں، مستحقوں کو تقسیم کر دیجیے۔ فرمایا شاید میں انصاف کی روح سے تقسیم کروں اور کوئی کہے انصاف نہیں، دھیان رکھا تو وہ گناہگار ہوگا، میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ آخر وہ درہم نہ لیے۔ اگلے عالموں کی باتیں بادشاہوں کے ساتھ ایسی تھی، جب علماء ان کے پاس جاتے تو یوں جاتے جیسے خلیفہ ہشام ابن عبد الملک کے پاس حضرت طاؤس تشریف لے گئے۔